مخلوق کے حق میں اگر کوتاہی کریں گے، یہ بھی 3 طرح کی ہوتی. ایک ہم نے مالی نقصان پہنچایا، نمبر 2 جسمانی تکلیف پہنچائی، نمبر 3 روحانی تکلیف پہنچائی. اگر کسی کا مال کھا لیا ہے جھوٹ بول کر، وراثت میں چھین لیا، پڑا ہوا مال ملا، یہ لقطہ کہلاتا ہے، یہ بھی امانت ہوتی ہے، مسلمان کی دینی چاہیے. اس طرح کا کوئی مال لیا ہے یا قرضہ دبا لیا کسی کا، پلاٹس پہ قبضہ کر لیا جھوٹے کاغذات بنا کر، یاد رکھیں اتنا بڑا وبال ہے کوئی امتحان. ان وبالوں کے ساتھ آپ اگر یہ سمجھیں روزے کی برکات حاصل ہوں گی، نو، کچھ بھی برکات حاصل نہیں ہو سکتی، کھوکھلا رہے گا انسان اندر سے. اس کا توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس شخص کے پاس جائے، اس کو مال ادا کرے. اگر ابھی مال ادا نہیں کر سکتا تو اس سے وقت لے کہ مجھے وقت دے دے، میں آپ کا مال آپ کو دوں گا. اور اگر اتنا تنگ دست ہے کہ آئندہ کی امید نہیں تو معافی مانگ لے کہ یار مجھے معاف کر دو، بڑی مہربانی ہے، یا مجھے مہلت دے دو، میں انسٹالمنٹ پر آہستہ کر کے دے دوں گا. یہ لازم ہے. اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ بندے کے حق میں کوتاہی میں اللہ کے حق کی کوتاہی بھی ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ. اور فرض کر لے کہ وہ معاف نہیں کرتا، راضی نہیں ہوتا، اور ہم ادا نہ کر سکیں تو پھر اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اس کے لیے کچھ ثواب جاریہ کریں. کوشش کریں کہ ثواب جاریہ ہو جائے تاکہ میدان محشر میں راضی ہو. لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ ادا نہ کر سکتے ہوں، اتنے تنگ دست ہو گئے، ادائیگی پہ قادر ہیں، تو چاہے اپنا مکان بیچیں، چاہے اپنی دکان بیچیں، چاہے اپنا کاروبار بند کریں، اسے آپ دیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس پر کسی کوئی حق ہے تو وہ اس کو ادا کرے یا دنیا میں معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ میدان محشر میں اس حال میں آئے کہ نہ اس کے پاس کوئی درہم ہو نہ دینار ہو. ایک روایت میں سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے، جانتے ہو میری امت کا مفلس کنگال ڈیفالٹر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ ہم تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ دراہیم ہو نہ دنانیر ہو. سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے جو بروز قیامت بہت ساری نیکیاں لائے گا، نماز، روزہ، صدقات، حج وغیرہ، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے. اس لیے بعض کو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا مال کھا کے عمرے کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کوئی حیا شرم ہے کہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مال کھا کے بہنوں کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے، بہنوں کو وراثت نہیں دیتے اور عمرے کر رہے ہو جا کر. اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں آپ پڑھا رہے ہیں اور بہنوں کا حق نہیں دے رہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ پیمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر چکر پر چکر لگوا رہے ہیں سامنے والے کو، اس کی پیمنٹ ادا نہیں کر رہے. وہ بیچارہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس پہ ثواب ملے گا، برکات حاصل ہوں گی. پہلی فرصت میں اس کو دینا واجب ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو دیں. اگر کوئی اگریمنٹ ہوا تو الگ بات ہے، بھی 6 مہینے میں دیں گے، سال میں، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو شریعت نے رعایت دی ہے، لیکن دے سکتے ہیں. کوئی مدت بھی طے نہیں ہوئی، لیکن مال کی محبت میں کہ مال مجھ سے جدا نہ ہو، اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ غلط. جسمانی اگر تکلیف پہنچائی ہے، کسی کی ناک توڑی، کسی کا دانت توڑا، وہ چاہے بیوی ہو، چاہے وہ ماتحت ہو، چاہے کوئی اجنبی آدمی ہو، اگر یاد ہے وہ کون ہے تو یاد رکھیں اپنے آپ کو سزا پر پیش کرنا واجب ہوتا ہے. کہ میں نے تمہیں ایک دفعہ تھپڑ مارا تھا، میرا چہرہ حاضر ہے، مار لو تھپڑ. میں نے گھوسا مارا تھا، دانت توڑا تھا، میرا دانت توڑا. ایک عورت تھی جس نے کسی ایک عورت کے اینٹ مار کے دانت توڑ دیے تھے، اور تھی وہ بڑے گھر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم معاف کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں. فرمایا اس کے دانت توڑو. اس کے دانت توڑے گا. جیسا جسمانی نقصان پہنچائیں گے ویسی سزا ہے مذہب اسلام کے اندر. تو یاد کیجئے کتنے آپ نے اپنے ڈولے شولے بن لیتے ہیں نا، ذرا یہ تھوڑا سا وہ ورزش کرتے ہیں تو پھر یہ کہ ڈولے شولے بنتے ہیں، تو پھر اندر سے آواز آتی ہے اب یہ ڈولے شولے بنا لیے، کسی کے تو دانت توڑو، پتہ تو چلے گا تمہارے اندر کتنی طاقت ہے. پھر کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا دانت توڑ دیا، مکئی والے کے منہ پہ تماچا کھینچ کے مار دیا، کسی گارڈ کی عزت اتار کر ہاتھ پر رکھے اس کے دھکے بکے مار دیے. معافی مانگنا واجب ہے. جتنے یہاں پہ ہمارے بہادر ٹارزن بھائی بیٹھے ہیں جو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر اتنا زد و کوب کرتے ہیں، بیوی سے معافی مانگنا فرض ہے آپ پر. ورنہ ہوگا کیا اگر ہم آج جسمانی طور پر اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش نہ کریں اور سامنے والا معاف نہ کرے تو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں ہماری نیکیاں نکال کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ ہمارے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ جنت میں جائے اور خدا نخواستہ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے.